الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون پچھلی آیات میں ان قوموں کا حال ذکر کیا گیا تھا جنہوں نے دنیا میں ظلم و تعدی کی راہ اپنایا، اللہ کی پہچان سے دور رہے، دنیا کو انہوں نے اپنی زندگی کا ماحصل سمجھا اور دنیا حاصل کرنے کے خاطر انہوں نے ظلم اور زیادتی کا راستہ اختیار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حق تعالی شانہ کا جذبہ انتقام ان کے خلاف جوش میں آیا اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ قوم لوط، اصحاب ایکا، اصحاب حجر، ان سب کا حال پچھلی آیتوں میں بیان کیا جا چکا ہے، اور سب کا خلاصہ یہی تھا کہ ان قوموں نے ظلم و زیادتی کی راہ اپنایا تھا اور حق تعالی شانہ کو ناراض کیا۔ اللہ پاک نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ جس سے یہ بات پورے طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ اس کائنات میں ظلم و تعدی کی راہ اپنانا یہ حق تعالی شانہ کو گوارا نہیں ہے۔ ظلم و تعدی اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے، اس لیے خاص طور سے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور اللہ کے احکام کو مانتے ہیں، انہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ظلم و تعدی کی راہ نہ اپنائی جائے۔ ظلم و زیادتی اللہ کو سخت ناپسند ہے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ اب اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ظلم اور زیادتی اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند کیوں ہے، اس کی وجہ بیان کی جا رہی اس آیت میں۔ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور آسمان و زمین کے بیچ میں جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب کو
حق سے، حق کے ساتھ ملا ہوا بنا کر پیدا کیا ہے۔ اس آیت میں حق سے مراد ہے عدل و انصاف۔ حق گویا یہاں پر معنی میں ہے ناحق کے مقابلے میں، بولا نہیں جاتا یہ کام آپ ناحق کر رہے ہیں، فلانے نے یہ کام ناحق کیا، کیا مطلب؟ یعنی عدل کے خلاف کیا ہے۔ حق یہاں عدل اور انصاف کے معنی میں ہے، حق اور ناحق۔ تو اس زمین و آسمان کی جو بناوٹ ہے، جو تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے، وہ اس انداز کی ہے کہ اس میں عدل کو شامل رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر لوگ بھڑکانے والے پیدا نہ ہوں، آمادہ کرنے والے لوگوں کو ظلم اور زیادتی پر آمادہ نہ کریں، تو اس کائنات میں بسنے والا ہر انسان عدل پسند ہوتا ہے۔ یعنی ہر آدمی کو سلامتی اور شانتی پسند ہے۔ ہنگامہ آرائی اور حملہ آوری، دوسروں کے اوپر حملہ کر کے اس کی چیزوں کو قبضیہ لینا، یہ اس کائنات کی سرشت اور طبیعت کے خلاف ہے۔ تو دنیا کی اصل معلوم ہوا کہ امن اور شانتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں بسنے والے ہر انسان کو امن اور شانتی پسند ہے۔ ہنگامہ آرائی، حملہ آوری یہ لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ اس کے اوپر تو عارضی طور پر لوگوں پر دباؤ ڈال کر کے ان کی طبیعتوں کو آمادہ کیا جاتا ہے، تب لوگ شر و فساد کی طرف قدم اٹھاتے ہیں، ورنہ ہر آدمی امن اور شانتی چاہتا ہے۔ یہی جو شیطان لیڈران ہیں، یہ پبلک کو تو بھڑکاتے ہیں مگر خود سکون پسند کرتے ہیں، خود سیکورٹی لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آنے نہ پاوے، ہمارے پاس کوئی آواز نہ آوے، ہمارے پاس کوئی ہنگامہ نہ ہو، اس کے لیے سیکورٹی لگا کر کے رکھتے ہیں۔ کاہے کے لیے؟ پبلک کو تو تم مار کاٹ پر آمادہ کرتے ہو، تم خود کیوں نہیں کودتے ہو اس کے اندر؟ فوج یہاں سے کرسی پر بیٹھ کر کے آرڈر دے دینا تو آسان ہے کہ فوجی لڑ جائیں اور اپنی جان کی قربانیاں دے دیں۔ تم کیوں نہیں جاتے ہو وہاں مورچے پر کھڑے ہوتے ہو؟ فوجیوں کے ساتھ میں جا کر کے شانہ بشانہ تم خود کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہو؟ بات یہ ہے، خود سلامتی چاہتے ہیں، اپنے کو امن میں رکھنا چاہتے ہیں، اور جن کو مزدوری پر رکھ رکھا ہے ان کو ہنگامہ آرائی بتاتے ہیں، ان کو لڑنا جھگڑنا بتاتے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی بناوٹ جو کی ہے، جو پیدائش کی ہے، ان کی سرشت اور طبیعت میں حق پر قائم رہنا رکھا ہے۔ ناحق جو ہے وہ ان کی طبیعت کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، اگر کوئی آدمی بددیانتی کرتا ہے تو ہر آدمی کہتا ہے بڑا بے ایمان ہے، فلانے کام میں فلانا جو ہے فلانے کے ساتھ بے ایمانی کر گیا۔ یہ ایمانداری اور بے ایمانی کا سوال کہاں سے ہے؟ کافر کے ہاں ایمان کا کیا سوال؟ لیکن وہاں پر ایمان سے مراد ہے دیانت داری، یعنی یہ آدمی ظلم کر رہا ہے فلانے کے اوپر، یہ غلط کر رہا ہے، تو صرف مومن ہی غلط کو غلط نہیں کہتا، ناحق کو یہاں کی ساری پبلک اور ہر انسان ناحق کو غلط کہتا ہے، نام چاہے کچھ بھی دے لیکن بہرحال غلط مانتا ہے۔ تو حق تعالیٰ شان ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین اور اس کے بیچ کی جتنی چیزیں ہم نے پیدا کیا ہے، ان کو حق کے ساتھ ملا کر کے ہم نے پیدا کیا ہے، تو حق پر قائم رہنا ان کو پسند ہے، اور ناحق جو ہے ان کی طبیعت کے خلاف ہے۔
اچھا، ظلم اور زیادتی یہ سراسر ناحق ہے، اس لیے جب کوئی قوم دوسرے لوگوں پر ظلم اور زیادتی کا راستہ اختیار کرتی ہے تو حق تعالی شانہ انبیاء علیہم السلام کو بھیج کر یا انبیاء کے نائبین کو، اللہ والوں کو بھیج کر ان کی اصلاح کا پیغام ان تک پہنچاتے ہیں۔ اب اگر اللہ کے آئے ہوئے پیغام کو دنیا نے قبول کر لیا تو حق تعالی شانہ بخش بھی دیتے ہیں، لیکن اگر قبول نہ کیا اور انکار کی راہ اختیار کیا، تکذیب کا راستہ اختیار کیا، تو حق تعالی شانہ کا غضب جوش میں آتا ہے اور ایسی قومیں مٹا دی جاتی ہیں، یا ذلت اور مسکنت کی مار ان کے اوپر مار دی جاتی ہے۔ جیسے بنی اسرائیل نے بھی جب ان کو طاقت ملی ہے، تینوں نے قوموں پر ظلم کیا ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب تو نہیں آیا کہ یہ ایک دم سے ان کی جڑ کٹ جاتی اور سرے سے بالکل ان کو صاف کر دیا جاتا، ایسا عذاب تو ان کو پر نہیں آیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس قوم کے اندر کچھ اچھے لوگ بھی رہے ہیں۔ اگر ایک طرف ظلم اور زیادتی کو پسند کرنے والے لوگ پیدا ہوئے ہیں تو دوسری طرف اس کی مخالفت بھی کرنے والے لوگ تھے اور حق کی بات کرنے والے لوگ بھی تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ بھی تھے۔ قرآن پاک کے اندر اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے آیات میں کہ بنی اسرائیل کے اندر سارے کے سارے ایک دم سرفرے ہی نہیں تھے، کچھ حق پرست لوگ بھی تھے۔ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، یہ تو نصارہ کے سلسلے میں آیت آئی، اور یہودیوں کے سلسلے میں بھی آیات ہیں کہ سب کے سب جو ہے غلط راہ پر ہی نہیں تھے۔ اس لیے یہ قوم ہے، چونکہ پوری قوم جو ہے ظلم اور زیادتی کو پسند کرنے والی نہیں تھی، اس لیے اللہ نے پوری قوم کا صفایا نہیں کیا، البتہ ظالموں کی پکڑ ہوتی رہی، اور جن لوگوں نے غلط راہ اختیار کیا، حق کے خلاف قدم اٹھایا اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، تو ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کی مار ڈال دی گئی۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کا غضب ان کی طرف متوجہ ہوا، ذلت اور مسکنت کی مار ان کے اوپر مار دی گئی۔ بہرحال آیت جو ہے وہ اس حقیقت کو بالکل اجاگر کر کے رکھ رہی ہے کہ حق تعالی شانہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں ظلم و زیادتی کی گنجائش نہیں ہے، اور اگر قومی حیثیت سے کوئی قوم، پوری کی پوری قوم ظلم و زیادتی کی راہ کو اختیار کر لیتی ہے تو حق تعالی شانہ ان کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ ہندوستان میں یہاں کی جو قومیں تھیں ظالم نہیں تھیں، ظلم زیادتی کرتے تھے مگر انفرادی طور پر، ساری کی ساری قوم ان کے ظلم کی تائید نہیں کرتی۔ پچھلے زمانے میں بھی ایسا ہی رہا ہے اور موجودہ دور میں بھی ایسا ہی ہے۔ اگر ایک پارٹی کسی قوم کو نشانہ بنا کر ظلم و زیادتی کرنا شروع کرتی ہے تو اسی برادری میں سے کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں اور کھلم کھلا یہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، یہ اتیاچار ہو رہا ہے۔ تو یہاں کی قوم کے اندر یہ خوبی رہی ہے، یہ سب کے سب ظلم پسند نہیں ہوئے ہیں کبھی بھی۔ آج اس زمانے میں جبکہ ظلم و زیادتی عروج پر ہے، تب بھی ہندوستانی برادری پوری کی پوری کسی قوم کے خلاف ظلم کو پسند نہیں کرتی ہے۔ اگر کچھ لوگ ظلم پر آمادہ ہیں تو کچھ لوگ اس کی مخالفت کرنے والے بھی موجود ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ اس قوم پر اللہ کا ایسا عذاب نہیں آیا کہ پوری قوم مٹا دی جاتی۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ ظلم و زیادتی اس کائنات کی طبیعت کے خلاف ہے۔ جن قوموں نے قومی حیثیت سے اس کو اپنا اصول زندگی بنا لیا، ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹا دیا، صفحے ہستی سے ہی ان کا وجود ختم کر دیا گیا۔ تو بات یہی تھی کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ آگے فرمایا جا رہا ہے ظلم و زیادتی کو پسند کرنے والے لوگ اگر ان کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آتا دنیا میں تو بے خوف بھی نہ رہیں کہ ان کے ظلم کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ ظلم کا بدلہ تو بہرحال لیا جائے گا، نیکیاں ہوں گی تو نیکیوں سے لیا جائے گا، نیکیاں نہیں ہوں گی تو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے فرمایا وارننگ کے طور پر وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، قیامت یقینی طور پر آنے والی، اور قیامت کا دن جو ہوگا وہ یوم الجزا ہوگا، بدلے کا دن ہوگا۔ وہاں لوگوں کے ظلم و زیادتی کا بدلہ بہر صورت دلایا جائے گا، جیسا کہ میں نے پیچھے بھی بیان کیا تھا کہ جب اہل جنت کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا اور اہل دوزخ کو چھانٹ کر کے الگ کر دیا جائے گا، تو جنتی جب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو ابھی جنت کے گیٹ پر داخل نہیں ہونے پائیں گے، روک لیا جائے گا۔ جنت سے پہلے ہی ان کو روک لیا جائے گا، پل کے اوپر علی القنطرہ، پل کے اوپر روک لیا جائے گا، اور وہاں پر سب کے بدلے دلوائے جائیں گے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا یہاں تک کہ اگر بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو اس کا بدلہ بھی دلایا جائے گا۔ یہ انتہا ہے کہ جب جانوروں کے مظالم کا بدلہ دلایا جائے گا تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، یہ تو خود مختار قوم ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے نہیں، ان کے مظالم کا بدلہ دلایا جائے گا اور وہ نیکیوں سے دلایا جائے گا۔ جو نیکیاں دنیا سے کما کر کے اکٹھا کیا تھا، ظلم اور زیادتی کے جو دعوے دار ہوں گے ان لوگوں کو سامنے بلا کر کے اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی۔ اب اگر نیکیوں سے ان کا بدلہ پورا ہو گیا تو ٹھیک، اور اگر نیکیوں سے بدلہ نہیں پورا ہوگا تو پھر ان کے گناہ اس کے سر پر لاد دیے جائیں گے اور اس کو بھگتنے کے لیے دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ اسی کو حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا کہ مفلس تو ایسے ہی لوگ ہیں جو بہت ساری نیکیاں لے کر کے میدان محشر میں آئیں گے اور ان کی نیکیاں دوسروں کو دلا دی جائیں گی، اس لیے کہ انہوں نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کچھ کیا ہوگا، ان کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی۔ ایک موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر اس عورت کو دیکھا تھا جو بڑی روزہ نماز کی پابند تھی، مگر ایک بلی پالا تھا اس نے، اور اس بلی کو باندھ کر کے رکھتی تھی، نہ خود اس کو کھانا دیتی تھی اور نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ جا کر کے اپنا پیٹ بھر لے، یہاں تک کہ بلی مر گئی تھی باندھے باندھے۔ اس کے اوپر اتنی زیادتی کرنے کی وجہ سے اس کو میں نے دوزخ میں دیکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جنت اور دوزخ کا معائنہ بھی کرایا گیا تھا نا، تو حضور نے فرمایا اس عورت کو میں نے دوزخ میں دیکھا تھا۔ جانور پر جو ظلم کیا ہے اس کا بھی بدلہ دینا پڑے گا۔ انسان تو بڑی چیز ہے، جانوروں پر اگر ظلم بے جا زیادتی کیا ہوگا بے ضرورت، اس کا بھی بدلہ دینا پڑے گا۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ یہ نافرمان لوگ اور خدا سے غافل اس حقیقت کو جان لیں کہ اس کائنات میں ظلم و زیادتی کی گنجائش نہیں ہے،
اگر یہاں کسی مصلحت سے اس کا بدلہ نہ دیا گیا، یعنی اللہ کا عذاب نہ آیا، تو پھر آخرت سامنے ہے، وہاں تو بہر صورت اس کو اس کی سزا ملے گی اور بچ نہیں سکے گا اس کی سزا بھگتے بغیر۔ ان الساعۃ لآتیۃ۔ قریش مکہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے، حضور کو پریشان کر رہے تھے، حضور کو ستا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے گویا تسلی کے طور پہ ارشاد فرمایا فاصفح الصفح الجمیل، آپ ان کے بدلے میں جلد بازی نہ کیجیے، بدلہ ملے گا، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ فاصفح الصفح الجمیل، اس لیے آپ ان کو ابھی نظر انداز کرتے جائیے خوبصورتی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ ان کو نظر انداز کرتے جائے۔ نظر انداز سمجھتے ہیں نا، یعنی ابھی مہلت، ان کو سمجھ لیجئے کہ ابھی ان کو مہلت مل رہی ہے، کنارہ کشی، یعنی سنی انسنی کر دیجئے، سنی انسنی جس کو اپنے یہاں بولتے ہیں۔ فاصفح الصفح الجمیل، آپ ان کو نظر انداز کرتے جائیے خوبصورتی کے ساتھ۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، اللہ تعالیٰ بڑے پیدا کرنے والے ہیں اور بڑے علم والے ہیں، اس لیے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کس نے کس کے اوپر ظلم کیا تھا، کس نے کس کو ستایا تھا، کس طرح سے ستایا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ علیم ہیں، بڑا علم ہے ان کے پاس، ساری جانکاری ان کے پاس موجود ہے۔ تو وہ ہر ایک کا بدلہ خود ہی دے دیں گے، اور کسی کے چھپانے سے کسی کا ظلم چھپے گا نہیں۔ آگے اگلی آیت میں حق تعالی شانہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں اپنا علم دے دیا ہے، حق تعالی شانہ نے اپنا علم اپنے بندوں کے پاس بھیج دیا۔ اپنے علم سے مراد سارا علم نہیں ہے، علم کا ایک حصہ، تھوڑا سا حصہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے پاس بھیج دیا ہے، اور وہ اللہ کا علم کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اس لیے دنیا بھر کے بکھیڑوں میں لگنے کے بجائے اپنی توجہ قرآن کی طرف مرکوز کیجیے، اس کی قدر کیجیے، اور اپنی مصروفیات کو اور اپنی مشغولیات کو اس میں لگائیے، قرآن کے اندر، قرآن کی تلاوت میں، قرآن کا علم حاصل کرنے میں، قرآن کے احکام پر عمل درآمد کرنے کی کوشش میں اپنے اوقات کو صرف کیجیے۔ صرف دنیا کو اپنی توجہ کا مرکز مت بنائیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری مسلمان قوم کو، اللہ پر یقین رکھنے والی ساری قوموں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ اپنی توجہ دنیاوی امور میں مرکوز کرنے کے بجائے اللہ کے کلام کی طرف اپنی توجہ مرکوز کیجیے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے 7 مثانی اور قرآن عظیم آپ کو دے دیا۔ 7 مثانی، پورے قرآن کو بھی 7 مثانی کہا جاتا ہے۔ 7 مثانی کے معنی، 7 کے معنی آتے ہیں 7، اور مثانی کے معنی آتے ہیں دہرائی جانے والی چیز۔ 7 دہرائی جانے والی چیزیں ہم نے آپ کو دیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد ہے سورہ فاتحہ، اس لیے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ ام القرآن ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، اللہ کے نبی کا قول موجود ہے کہ یہ ام القرآن، یعنی پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ سمجھے؟ اب اس سورہ فاتحہ کو 7 مثانی اس لیے کہا جاتا ہے
کہ سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کی آیتوں میں کسی آیت کو بھی ہر نماز میں اور ہر رکعت میں نہیں پڑھا ہے اور نہ پڑھنے کی تلقین کی، سوائے سورہ فاتحہ کے، کہ حضور نے نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھا ہے اور امت کو اس کی ہدایت بھی دی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو چونکہ ہر رکعت میں یہ سورت دہرائی جاتی ہے، ہر رکعت میں بار بار پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سبع مثانی سے مراد قرآن پاک کی 7 اول کی بڑی بڑی صورتیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے جب صورتوں کی ترتیب دی جا رہی تھی تو حضرت نے یہ دیکھا کہ بڑی صورتیں کون سی ہیں، ان کو پہلے رکھا، اور اس کے بعد اس سے چھوٹی جو صورتیں ہیں اس کے بعد رکھا، اور اس کے بعد پھر اس سے جو چھوٹی صورتیں ہیں ان کو رکھا۔ تو پہلی جو 7 بڑی صورتیں ہیں ان کو سبع طوال بولتے ہیں، یعنی لمبی 7 صورتیں، سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، اور اس کے بعد سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں ملا کر ایک۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں ایک ہیں، اسی لیے درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے سورہ توبہ کے شروع میں، چونکہ دونوں صورتیں ایک ہیں، مگر چونکہ دونوں صورتیں نزول میں الگ الگ نازل ہوئی ہیں اس لیے لکھی الگ گئی ہیں، مگر درمیان سے بسم اللہ ختم کر دی گئی۔ یہ 7 صورتیں ہیں، یہ سبع طوال کہلاتی۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ہے مراد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالی نے سبع طوال یعنی شروع کی 7 صورتیں جو مجھ کو دی ہیں بڑی بڑی، یہ تورات کے قائم مقام، اور اس کے بعد الف لام را آت سے لے کر کے طاسین کی جو صورتیں ہیں یہ اس سے چھوٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں مجھ کو انجیل کی جگہ پر عطا فرمایا، اور فرمایا اس کے بعد طاسین سے لے کر کے حامیم والی جتنی صورتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مجھے زبور کی جگہ پر عطا فرمایا ہے۔ تو یہ تو پچھلی کتابوں کے مقابلے کی ہو گئیں، جو تورات میں اللہ نے احکام دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ احکام انہی 7 صورتوں کے اندر بیان فرما دیے۔ گویا پوری تورات کا خلاصہ شروع کی 7 صورتیں، اس کے بعد کی جو صورتیں ہیں وہ انجیل کا خلاصہ ہیں۔ ساری انجیل میں جو احکام اور جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ سب ان صورتوں میں بیان کر دیے گئے، اور اخیر کی جو چھوٹی صورتیں ہیں، بڑی بھی ہیں اور چھوٹی بھی ہیں، تو ان کو جو ہے زبور کی جگہ پر رکھا گیا ہے کہ زبور میں جو مضامین بیان کیے گئے تھے وہ مضامین ان صورتوں میں بیان کر دیے گئے۔ اب اس کے بعد بچتی ہیں طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل۔ یہ صورتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں مجھ کو فضیلت میں عطا فرمائی، یعنی اس سے اوپر بڑھ کر کے دی۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ سبع مثانی سے مراد پورا قرآن ہے، اس لیے کہ پورا قرآن بار بار پڑھا جاتا ہے۔ دنیا کی واحد کتاب قرآن ہے کہ جس کو جتنا پڑھیے اتنا ہی مزہ آتا ہے،
ایک دفعہ پڑھ لینے کے بعد طبیعت اکتاتی نہیں ہے کہ پڑھ لیا اب کیا پڑھیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا کی اور جتنی کتابیں ہیں ایک دفعہ پڑھ لینے کے بعد میں آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر دوبارہ پڑھنے لگے کہ یار پڑھا تو تھا ایک دفعہ، اب کیا پڑھ رہے ہو۔ لیکن قرآن ہے کہ پوری زندگی پڑھا جاتا رہتا ہے اور طبیعت بھرتی نہیں، بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یزیدک وجہہ حسنا اذا ما زدتہ نظرا۔ یہ شاعر نے کہا ہے کہ قرآن تو ایسی چیز ہے جتنا پڑھو اتنے لذت بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنے اس کے حقائق اور اس کے معارف کھلتے چلے جاتے ہیں، سمجھے۔ دنیا کی کوئی کتاب قرآن جیسی نہیں ہے، یہ معجزہ ہے قرآن کا، اور کھلی ہوئی علامت ہے کہ یہ کتاب اللہ پاک کی بھیجی ہوئی ہے، یہ کلام اللہ کا ہے۔ جیسے اللہ کا نام لینے سے زبان کبھی نہیں تھکتی، کسی اور کا نام ایک دو دفعہ لے لیجئے تو پھر نام لینے کو جی نہیں چاہتا، اللہ کا نام رات و دن آپ لیتے رہیے، لذت بڑھتی جائے گی اور زیادہ اللہ کا نام لینے کو جی چاہے گا۔ یہ سب دلیلیں ہیں اس بات کی کہ یہ سب حقیقتیں ہیں، اللہ پاک سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ سب اپنی طرف جاذبیت رکھتی ہیں، کھینچتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں اپنے نبی سے کہ دنیا کے تمام جھمیلوں میں اپنا دل دماغ ہر وقت مت لگائے رکھیے، اپنے دل دماغ کو لگانے والی جو چیز ہے وہ ہے اللہ کا کلام، اس کے ساتھ اپنا من لگائیے، اس کی طرف اپنی توجہ مرکوز کیجئے، اپنے دل دماغ کو قرآن کی طرف متوجہ کیجئے، سمجھے۔ ارے بھائی دنیا کا کام تو کافر بھی کر رہا ہے، مسلمان نے اگر کر لیا تو کون سا کمال کیا۔ الیکشن ساری دنیا جیت رہی ہے، اگر مسلمان نے الیکشن جیت لیا تو کون سا کمال کر دیا۔ کمال تو یہ ہے جدھر دنیا کی توجہ بھی نہیں ہے اور مراتب اسی سے حاصل ہونے والے ہیں، اللہ کا کلام، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اپنا وقت نکال کر دنیاوی ضروریات سے فارغ ہو کر کچھ وقت نکال کر اللہ کے کلام سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے، سمجھے۔ کوئی اور علم نہیں لے سکتے آپ، قرآن کی حقیقتیں اور معارف جو ہیں ان کو نہیں سمجھ سکتے تو چلو تلاوت ہی صحیح، تلاوت ہی کر لیا کرو، اس پر بھی اجر و ثواب ملتا، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں قرآن کے ایک ایک حرف پر، تو تلاوت ہی کی جائے۔ لیکن اگر ایسا موقع، لیکن اصل جو ہے صرف تلاوت ہی نہیں ہے، قرآن 3 چیزوں کے لیے نازل ہوا ہے، تلاوت کرنے کے لیے، اور اس کے اندر جو علم بھرا ہوا ہے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، سمجھے، اور اس کے بعد قرآن کے ذریعے سے اپنے دلوں کو صاف کرنے کے لیے، دنیا کی محبت اور دنیا کی لگن جو دل کے اندر بھری ہوئی ہے اس کو نکالنا ہے، اور اس کی جگہ پر اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کو سجانا ہے، اس کا نام ہے تزکیہ۔ تین کاموں کے لیے قرآن آیا ہے، تو اگر موقع مل جائے تو اس کا علم، اس کے حقائق اور معارف جیسے یہاں اس مجلس میں بیان ہوتے ہیں، اس کی قدر کی جائے، اس میں شرکت کی جائے اور اس کا علم لینے کی کوشش کی جائے۔ اور اگر یہ موقع نہیں میسر ہے تو کم سے کم تلاوت میں وقت لگایا جائے، کسی اللہ والے کے پاس جا کر کے اپنے دل کا تزکیہ کیا جائے، یہ مقاصد ہیں۔